بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات ہمیں پختہ بنانے کے لیے آتی ہیں۔ ان پریشانیوں میں ہم اللہ کے حضور سجدوں میں ایسے گرتے ہیں جیسے عام حالات میں نہیں گرتے، اور اللہ سے اپنے ہر جانے انجانے ہوئے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ تڑپ والے سجدے، یہ خشوع والے سجدے، یہ خوف کے سجدے، یہ پچھتاوے کے سجدے ہمیں عام حالات میں نصیب ہی نہیں ہوتے۔ یہ معافی والے سجدے اللہ کی خاص رحمت ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو ابھی بھی غفلت میں ہیں، انہیں تو یہ سجدوں کا خیال ہی نہیں آتا اور نہ ہی توفیق ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کی زیادہ سنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں ان باکس میں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کے جوابات کا کس طریقے سے، آپ لوگ کے سوالات کا کس طریقے سے جواب دوں۔ تو سوچ رہی ہوں کہ اس دفعہ اس کے بعد آنے والی جو ویڈیو ہوگی وہ صرف اور صرف آپ کے سوالاتوں کا جو جوابات ہیں وہ ہوں گے کہ یو ای میں جاب کیسے سیکیور کریں، یو ای کیسے شفٹ ہوئیں، اور اس کی کیا پروسیجر ہے، آپ نے ویزا کیسے لیا ہے، فلانا ڈھمکانا، بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس ٹو فیس ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ کروں گی۔ اس ویڈیو میں بس آپ سے اتنا کہوں گی کہ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کریں، کیونکہ دعائیں جو ہے نا وہ تقدیر بدلتی ہیں، اور ایسا میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا میں نے ہوتے ہوئے کافی بار دیکھا ہے۔ اس وقت میں بہت مشکل حالات میں ہوں، لیکن میں نے اپنا جو توکل ہے اپنے اللہ تعالیٰ پہ، جو میرا ایمان ہے، وہ میں نے بالکل کمزور نہیں ہونے دیا، اور مجھے یقین ہے ان مع العسر یسرا، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تم مجھے بس پکارتے رہو اور اپنا بھروسہ مجھ پہ قائم رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مشکل دیتا ہے نا تو یقیناً بالکل اس کے بعد وہ ایسی آپ کو خوشی دیتا ہے کہ آپ پھولے نہیں سماتے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ارے یہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس چیز کو آپ جب یاد رکھیں گے تو آپ پھر جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، نہ کہ پریشانی اور یہ سوچ کے کہ یار ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے، یا ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا۔ تو ہمیشہ یہ سوچ رکھیں کہ اگر آپ ایسا وقت دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت گناہ گار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے سے قریب رکھ کے ان کو آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ وہ بھٹکے نہ۔ اور یقین مانے واقعی بھی جب ہمیں بہت خوشیاں ملتی ہیں یا ہمیں بہت چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم کہاں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جب ہم تنگی میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے سارے انسانوں کے ساتھ یہی معاملات ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تبھی ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا یہ بندہ اور یہ فیملی اس کی اتنی محبوب ہے، اسے میں تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں مبتلا ہی رکھتا ہوں، لیکن ہر مشکل کے بعد وہ بہت آسانی بھی دیتا ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہیں، پھر تو آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ آپ کو کب تک پریشان دیکھے گا؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کو اتنی خوشیاں دیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہ بھی کہتا ہے کہ خوشیوں میں بھی شکر الحمدللہ کرتے رہا کرو، اور خوشیوں میں بھی مجھے یاد کرتے رہو۔ تو بس جناب ہم بھی اسی طریقے سے 5 سے 3 سے 1 بیڈروم میں تو آ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ابھی بھی بہت کئیوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہت بہترین کھا رہے ہیں، بہت بہترین رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے جو ہے وہ اپنے یہاں پر سیکیور کر سکتے ہیں جاب، یا آپ کو ایسے کیا کورسز کرنے چاہیے کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ یقین مانیں یہاں پر اسپیشل ٹیچرز کے لیے بہت جابز ہیں، اور اگر آپ ایم ایڈ اور بی ایڈ ہیں تو بھائی کیا ہی بات ہے، آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی لگن، تھوڑی سی صبر۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمیں بہت انگزائٹی ہوتی ہے اس طرح کے ڈیسیشن لینے میں، تو بہترین طریقہ ہے استخارہ کیجیے، اور استخارہ ایسے نہیں ہے کہ ہرا لال نیل پیلا آپ کے خواب میں آئے گا، بالکل نہیں، آپ کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا اور آپ کو اس کو کرنے کی چاہت ہوگی۔ اگر آپ کا دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا، قدم نہیں اٹھ رہے، مشکلات لگ رہی ہیں، کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، اور آپ بالکل الجھا رہے ہیں، اور آپ بالکل مطلب مشکل میں آپ اپنے آپ کو عجلت میں فیل کر رہے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، تو یقیناً پھر وہ آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اشارہ دیتا ہے آپ کے دل میں ڈال کے۔ جب آپ پہلے استخارہ کریں، اس کام کرنے کی کوشش کریں، اور اس کام میں اگر آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے، ہیپینس فیل ہوتی ہے، تو اٹ مینز اٹس گڈ فار یو، بٹ اف یو فیل سم ہاؤ کہ آپ
کو نہیں آپ کا دل لگ رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیسے ہوگا, تو پھر آپ اس کام کو مت کیجیے. یہی استخارہ ہے. لیکن استخارہ آپ کم سے کم بھی 7 دن تک تو ضرور کیجیے. میں نے تو ہر کام سے پہلے استخارہ کیا. یقین مانے کہ جب میں اس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہی تھی تب بھی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے دونوں نے استخارہ کیا, اور یقین مانے الحمدللہ ہمارے لیے چیزیں بہتر ہونی شروع ہوئی ہیں. پھر سے میں آپ کو یہی کہوں گی, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور شکر گزاری والوں کے ساتھ ہے. تو شکر کرنا مت بھولے, دن رات کے اذکارات مت بھولیے, اپنی نمازیں مت چھوڑیں, قرآن ضرور پڑھیں, اسے سمجھیں, اس کے ترجموں کے سمجھیں, اور آپ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا, سننے والا اور اپنی سمجھنے والا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا بنائے. یقین مانیں جتنی کم چیزوں میں آپ کا اچھے سے گزارا ہو سکتا ہے اتنی بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ مشکلات اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. جتنا بڑا گھر اتنی بڑی صفائیاں, اتنی بڑی پریشانیاں, اتنے زیادہ بل. جتنا نارمل گھر ہوگا, چھوٹا گھر ہوگا, خوشحالی اتنی زیادہ ہوگی, کیونکہ آپ صفائیوں میں اور پریشانیوں میں اور اس کو چلانے میں اور اس کی الیکٹرسٹی کے بلز میں اور اس کے خراجات میں پریشان نہیں ہوں گے. تو بس اتنا لیجئے جتنا آپ کو ضرورت ہے. میں نے بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے, اور یہاں تو میں نے بہت آ کے یہ سیکھا ہے کہ واقعی میں اب جتنا میرا وقت دوسری اچھی چیزوں پہ گزر رہا ہے اتنا زیادہ وقت میرا ان چیزوں پہ نہیں گزر رہا جس پہ نہیں گزارنا چاہیے. تو بس آپ بھی اپنے وقت کو اسی طریقے سے گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. تو بس جناب یہاں پر جو ہے وہ رات کا وقت ہوا تھا, اور بس آخری جو ہے میرا کام جو ہے وہ یہ رہ گیا تھا کہ بس اپنے لیے کافی بنا کے تھوڑا سا لیسن پلان بنانا تھا دوسرے دن کے لیے, کیونکہ یہ سنڈے کا دن تھا اور نیکسٹ ڈے جو ہے مجھے اپنی جاب پہ جانا تھا. تو بس یہاں پر لیسن پلان کی میں نے تیاری کی ہے, اور لیسن پلان میں کس طرح تیار کرتی ہوں, یہاں پر کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے, میرے خیال سے یہ ساری دنیا میں ایک ہی جیسا ہے. بس کچھ جو ہیں وہ جیسے یو کے کا جو کیریکولم ہے وہ ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں پاکستانی اسکول کا کیریکولم ڈفرینٹ ہے, انڈین اسکول کا کیریکولم ڈفرینٹ ہے. لیکن لیسن پلان کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسے سلیبس کہتے ہیں, اسے یہاں پر لیسن پلان کہا جاتا ہے. اور یہاں پر لیسن پلان جو ہے وہ بہت ساری نرسریز اور اسکول میں ہر ویک بنتا ہے. یہاں پر ایسا نہیں کہ آپ نے پورے مہینے یا پورا سال کا یا کوارٹرلی بنا لیا ہے, یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پر موسٹلی جو ہے وہ آپ کو ایک تھیم دے دی جاتی ہے, اور اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے جو ہے وہ اپنا لیسن ہر ویک کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس ویک میں کیا کیا ایکٹیویٹیز کون کون سے سبجیکٹس میں کرائیں گے. تو بس جی اب یہ دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا ہے, اور یہ ہے میری نرسری کا جو ہے باہر کا ویو. یہاں پر ہر نرسری میں باہر کا اس طرح کا ایریا ضرور ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ مسٹ ہے ہر نرسری کے لیے کہ باہر بچوں کے لیے پلے ایریا کا ایریا ضرور ہونا چاہیے, تاکہ بچے فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے جائیں. ہاں تب جب کہ موسم اچھا ہے. اس وقت تو بہت سمر گزر رہا ہے اور موسم بہت زیادہ خراب ہے, لیکن سب کچھ اپنی جگہ, اور اپنی صحت اپنی جگہ. اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں, اسپیشلی لیڈیز. وائٹامن ڈی ضرور لیجیے, کیونکہ آفٹر 40 آپ کو پتہ ہے, بلکہ اب تو آفٹر 25 ہی لڑکیوں کے جو ہے گھٹنے اور کمر اور بونز میں تکلیفیں شروع ہو گئی, اور آرتھرائٹس کی بہت زیادہ شکایت اب زیادہ تر عام ہو گئی ہیں. تو اس لیے پہلے سے آپ اس چیز کا خیال رکھیں. بس یہاں پر میرا آرٹس اینڈ ورک کا کام جاری تھا. میں صبح جلدی آ جاتی ہوں کیونکہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا گھر میں کام کرنا, تو میں اپنا جلدی سے یہاں پر میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آتی ہوں. تو مجھے کٹنگ وغیرہ جو کرنی تھی, پرنٹ آؤٹس میں کر لیتی ہوں گھر میں, جو مجھے کٹنگ وغیرہ ٹیبل وغیرہ سیٹ کرنی ہوتی ہے تو میں وہ سیٹ کر لیتی ہوں. روز کی ایک تھیم, میں نے ایک تھیم بنائی ہوئی ہے پورے مہینے سمر ویکیشن کی, اور اسی کے مطابق میں ہر ویک کا لیسن جو ہے وہ تیار کرتی ہوں کہ اس ویک میں بچوں نے اس تھیم سے ریلیٹڈ کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے. جیسے ہمارا فرائیڈے کا دن صلاح کا نماز کا ہوتا ہے, وضو کے اسٹیپ سکھائے جاتے ہیں, اور ہمیں جو ہے ٹائمنگ اور جتنی بھی ریلیٹڈ نماز اور سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, خاص طور پہ نماز سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ میں فرائیڈے کے دن کرتی ہوں. تو یہاں پر میں نے پہلے بچوں کو جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی کا جو ہے تھوڑی سی پرنٹ آؤٹ کر دیا تھا, جانماز انہوں نے بنائی ہے خود سے اپنے ڈیزائن سے. اس کے بعد ہم نے یہاں پر وضو کے اسٹیپس کیے ہیں. اچھا میرے بچے میرے ساتھ نرسری جاتے ہیں, لیکن جس دن وہ نرسری نہیں جاتے, وہ اسکپ کر دیتے, تو اس دن وہ ایکٹیویٹی میں گھر پہ کیری فارورڈ کر لیتی ہوں, اور بچوں کو ایکٹیویٹیز ضرور کرواتی ہوں. ان ایکٹیویٹیز کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو زیادہ سیکھتے ہیں. آپ ان کو پہلے ان کو دکھائیے, ویژول ایڈز ویڈیوز دکھائیے, اور اس طرح کی پھر کوئی بھی ورک شیٹس کرائیے, اور اس کے بعد ان کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جس میں پیسٹنگ, کلرنگ یا کوئی بھی گیم ٹائپ وہ سیکھیں. تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو, اور ہوپ فلی آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے. اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجئے. اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان کرے, اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, اور ہم سب کی جائز
جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، مع السلام، اللہ حافظ۔